سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم جنگ خندق کا ذکر کر رہے تھے، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجویز دی کہ دشمن کی فوج کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے مدینہ کے ارد گرد جہاں سے فوج داخل ہو سکتی ہے وہاں خندق کھود لی جائے۔ رسول اللہ نے فوراً ہی لوگوں کو مختلف حصوں پر متعین کر دیا تاکہ خندق کھودنے کا کام شروع کیا جا سکے۔ ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ گئے اور انہوں نے نشان لگا کر لوگوں کو بتایا کہ یہاں خندق کھودنی ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے اس سارے عمل کی نگرانی کی، جیسا کہ ہم ان سے امید کرتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے خندق کے شروع ہی سے خوراک کی کمی ہو گئی تھی۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن شاید اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، جنگ خندق سردیوں میں ہوئی اور اس وقت غذا نہیں اگتی، اس لیے اہل مدینہ کو جمع کی ہوئی خوراک پر انحصار کرنا پڑا۔ نمبر 2، وہ محاصرے کے لیے تیار نہ تھے، انہیں پتہ نہ تھا کہ انہیں خوراک کی رسد رک جائے گی۔ نمبر 3، ان دنوں لوگ تجارت نہ کر سکتے تھے کیونکہ ہر کوئی خندق کھودنے میں مصروف تھا، تو سپلائی کم ہو گئی تھی۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے دن ہی سے خوراک کی کمی ہو گئی تھی۔ اس کی وجوہات کیا تھیں سیرت کی کتابوں میں نہیں مل سکیں۔ ایسا کیوں تھا کہ خندق کھودنے کے پہلے 3-4 دنوں میں بھی صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا؟ ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، اللہ عالم۔ ایسا لگتا ہے کہ دشمن کی فوج کی آمد کی خبر اتنی اچانک تھی کہ اہل مدینہ کے تمام قافلے رک گئے تھے اور انہیں موقع نہ ملا کہ خوراک جمع کر سکیں اور آنے والے مشکل حالات کے لیے تیاری کر سکیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ موسم سرما تھا، جو ویسے بھی مشکل ہوتا ہے کہ اس موسم میں کوئی فصل نہیں ہوتی۔ پہلے ہی چیزیں مشکل تھی، خصوصی طور پر مدینہ کی سردی میں۔ خوراک کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں جہاں جنگ خندق کے دوران معجزات ہوئے۔ صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ صحابہ کے پاس صرف خشک جو تھی جسے وہ تیل کے ساتھ مکس کر کے کھانے کے قابل بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا تھا اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم صرف کھجور کی گٹلیاں کھانے کے لیے پاتے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ خندق میں کھدائی کر رہے تھے کہ جیسے ہی آپ نے کدال سے کھودنے کے لیے ہاتھ اوپر کیے تو آپ کی قمیض اوپر ہو گئی، اور جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا پتھر رسول اللہ کے پیٹ سے بندھا ہوا تھا۔ ان دنوں میں جب لوگ بھوکے ہوتے تھے تو وہ پتھر اپنے پیٹ سے باندھ لیتے تھے اور اسے ٹائٹ کر دیتے تھے۔ اس سے انہیں ذہنی طور پر محسوس ہوتا تھا کہ شاید پیٹ میں کچھ ہے اور بھوک کی شدت میں کمی ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ نے یہ خاموشی سے کیا، کوئی اس کے بارے میں نہ جانتا تھا۔ صرف اس وقت یہ راز کھلا جب رسول اللہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے اور کھدائی کے دوران ان کی قمیض ہٹنے سے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھ گیا۔ جابر کہتے ہیں اس وقت میں نے رسول اللہ کے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دیکھا۔ جابر سے روایت ہے
جابر کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ شاید اس وقت ان کی عمر 17 سے 18 سال تھی۔ ان کی شادی اب سے 1.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ جابر کی حدیث کا ذکر سیرت میں ہو چکا ہے۔ یہ وہی جابر ابن عبداللہ ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جابر ابن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو وہ واپس اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا، میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ مجھ میں اسے برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ میں نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا ہے۔ تمہارے پاس گھر میں کیا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا، ہمارے پاس کچھ جو ہے اور بکری کا ایک بچہ ہے جسے عام طور پر اس عمر میں ذبح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے۔ ہمارے پاس یہی کچھ ہے۔ جابر نے کہا، ٹھیک ہے، جو پیس لو اور میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں۔ بکری کا بچہ چھوٹا تھا جس سے کم ہی گوشت نکل سکتا تھا۔ تو جابر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس سے کھانا تیار کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کو کھلایا جا سکے۔ اس طرح جابر کی بیوی نے جو پیسا اور روٹی تیار کی، جابر نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور گوشت تیار کیا۔ پھر جابر رسول اللہ کے پاس آئے اور سرگوشی سے کہا، یا رسول اللہ، میری بیوی نے کچھ کھانا تیار کیا ہے تو آپ اور 1-2 لوگ اور آئیں کیونکہ یہ بکری کا بچہ تھا۔ آپ اور 1-2 لوگ آئیں اور کھانا کھا لیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مزیہ واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا اہل خندق، جابر اور ان کی بیوی نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے اور آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ یہ سن کر جابر دوڑتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو یہی کھانا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، کیا آپ نے ایسا کہا ہے یا رسول اللہ نے انہیں ایسا کہا ہے؟ جابر نے کہا، میں نے اعلان نہیں کیا بلکہ رسول اللہ نے ایسا اعلان کیا ہے۔ ان کی بیوی کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا، اگر رسول اللہ نے آپ کے بتانے کے باوجود ایسا اعلان کیا ہے تو پھر پریشانی کی بات نہیں۔ رسول اللہ وہ تھے جو پہلے کھانے کے پاس آئے اور آپ نے جابر کو کہا تھا کہ ہانڈی سے ڈھکن میرے آنے تک نہیں اٹھانا۔ جب رسول اللہ جابر کے گھر میں پہنچے تو ہانڈی ابھی بھی چولہے پر تھی اور پک رہی تھی۔ رسول اللہ نے دعا کی اور ہانڈی میں اپنا تھوک ڈالا جو برکت کے لیے تھا، روٹی پر دعا کی اور آپ نے 10 لوگوں کو کمرے میں آنے کے لیے کہا کیونکہ کمرے میں 10 لوگ ہی آ سکتے تھے۔ اس طرح ہر کوئی آیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور واپس چلا گیا۔ اس طرح 10-10 لوگ آتے رہے اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتے رہے حتیٰ کہ سب کے سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس واقعے کے بہت عرصے بعد ایک راوی نے جابر ابن عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ہم کتنے لوگ ہوں گے؟ تو جابر نے کہا، تقریباً 1000 لوگ۔ خندق میں موجود تمام لوگوں نے اس ایک ہانڈی اور روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سیرت میں ایسا کئی بار ہوا، لیکن شاید تعداد کے لحاظ سے یہ واقعہ سب سے بڑا تھا کہ جابر نے کہا تھا کہ آپ اور 1-2 لوگ اور آئیں، یعنی کھانا 2 سے 3 لوگوں کے لیے تھا۔ لیکن پھر تمام اہل خندق آئے اور اسی کھانے سے پیٹ بھرا۔ اس کے علاوہ بھی کھانے سے متعلق سیرت میں متعدد معجزات موجود ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 صحابہ سے ایسی روایات موجود ہیں کہ کھانا کم تھا، رسول اللہ نے وہ کھانا لیا اور اللہ سے برکت کی دعا کی۔ یقینی طور پر برکت کا اصل مطلب یہی ہے کہ اچھائی میں اضافہ ہو۔
ایک اور روایت کے مطابق نعمان ابن بشیر کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، لیکن رسول اللہ کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیں۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے اور کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ سبحان اللہ، اسے ہی برکت کہتے ہیں۔ اور بھی معجزات خندق کی حدیث اور خندق کھودنے کی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا۔ یہ چٹان کا ٹکڑا اسی لکیر میں آیا تھا جو رسول اللہ نے لگائی تھی تاکہ صحابہ کو خندق کھودنے میں آسانی رہے۔ صحابہ ایک کے بعد ایک خندق میں اترتے اور اس چٹان نما ٹکڑے کو توڑنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ چٹان نما ٹکڑا نہ ٹوٹ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ چلو ہم پتھر کی دوسری طرف سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر ایک نے کہا نہیں، جب تک ہم رسول اللہ سے پوچھ نہیں لیتے ہم دوسری طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ نے ہمیں اس لکیر پر ہی خندق کھودنے کا کہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے صحابہ رسول اللہ کی سنت کی کتنی احتیاط سے پیروی کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ صرف ایک پتھر ہے، اس کی دوسری طرف جائیے، خندق کو دوسری طرف سے جانے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ نے ہمیں اس لکیر کا کہا تھا۔ پہلے انہیں بتاتے ہیں، اگر انہوں نے کہا کہ پتھر کی دوسری طرف جاؤ تو ہم جائیں گے۔ جب صحابہ نے رسول اللہ کو یہ بتایا تو آپ نے کہا مجھے کدال دو، تو صحابہ نے انہیں کدال دی اور رسول اللہ خندق میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق میں اتر کر بسم اللہ کہی اور ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعا کی پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ اور رسول اللہ کی وفات کے بعد جو پہلی سرزمین فتح کی گئی، اس کی ابتدا ابو بکر کی خلافت سے ہوئی۔ ابو بکر اپنی خلافت میں شام فتح کرنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ ابو بکر کی خلافت کے آخری دنوں میں جنگ پیش آئی اور پھر عمر کی خلافت کے پہلے دنوں میں شام اور بیت المقدس فتح کیے گئے۔ تو رسول اللہ نے جب کدال سے پہلی ضرب لگائی تھی تو کہا تھا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ رسول اللہ اپنی زندگی میں مدائن نہیں گئے، لیکن آپ نے کہا میں مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں، اور یقینی طور پر جو شام کے بعد پہلی سرزمین فتح کی گئی وہ فارس تھی۔ مدائن فارس یعنی ایران کا دارالحکومت تھا، اور اس کے سفید محل آج بھی کھڑے دیکھے جا سکتے ہیں۔ عمر ابن خطاب کی خلافت میں جنگ یرموک اور قادسیہ بڑی جنگیں ہوئیں۔ جیسا کہ ہم نے کئی بار کہا، یہ ایک معجزہ تھا جسے انسان بیان نہیں کر سکتا کہ کیسے ایک گروپ جو فوجی لحاظ سے پسماندہ تھا اور اس وقت کی تہذیبوں کے مقابلے میں غیر تعلیم یافتہ تھا، صحرا کے بدو آئے
اور راتوں رات آدھی رومی سلطنت کاٹ کر رکھ دی۔ واللہ یہ ناقابل یقین تھا، اور آج تک کوئی تاریخ دان کوئی بھی مضبوط دلیل نہ پیش کر سکا۔ ہزاروں تھیوریز ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے معجزوں میں سے ایک ہے۔ اس سے اسلام کی سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ تعداد کے لحاظ سے کم تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن رسول اللہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ تم شام فتح کرو گے، پھر تم مدائن فتح کرو گے، پھر تم فارس فتح کرو گے۔ آخری ضرب لگا کر رسول اللہ نے یمن کو فتح کرنے کی پیش گوئی کی۔ صنع وہ شہر تھا جس کے ارد گرد دیوار تھی، اور یقینی طور پر یمن کچھ رسول اللہ کی زندگی میں فتح کر لیا گیا تھا، اور خلفاء کے دور میں مکمل طور پر فتح کر لیا گیا تھا۔ یہ تینوں سرزمینیں عرب کے ارد گرد تھیں، اور رسول اللہ نے پیشن گوئی کی کہ ہر ایک سرزمین فتح کی جائے گی۔ خندق کو کھودتے ہوئے رسول اللہ نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عمار ابن یاسر باقی تمام لوگوں سے ڈبل کام کر رہے ہیں۔ عمار اسی طرح کے پرجوش اور مضبوط نوجوان تھے، خصوصی طور پر جو انہوں نے مکہ میں اپنے والدین کے ساتھ سلوک دیکھا، جس میں ان کی ماں اور باپ کی شہادت ہوئی۔ عمار ابن یاسر بہت مضبوط نوجوان تھے، تو رسول اللہ نے عمار کو خندق میں دھول مٹی میں ڈھکا ہوا دیکھا اور انہیں بھوکا اور تھکا ہوا دیکھا تو کہا، اللہ تم پر رحم کرے اے عمار، تمہیں حدود سے باہر جانے والا گروپ قتل کرے گا۔ یہ حدیث یقینی طور پر علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں سچ ثابت ہوئی، جب دو فوجیں مد مقابل ہوئیں، جیسا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ سچ سے زیادہ قریب علی ابن ابی طالب تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد کیا، اور اللہ انہیں معاف کرے گا رضی اللہ عنہم۔ ہم صحابہ کے لیے اچھا ہی کہیں گے، لیکن عمار ابن یاسر علی کی سائیڈ پر تھے۔ معاویہ کی فوج نے تیر چلایا جو عمار کی گردن میں آ کر لگا۔ اس پر علی کی طرف لوگوں نے اسے نشانی کے طور پر لیا کہ وہ حق پر ہیں، کیونکہ ہر کسی کو عمار ابن یاسر کی حدیث یاد تھی، وہ گروپ جو حدود سے باہر گیا۔ نوٹس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا استغفر اللہ کافر گروپ۔ یہ وہ گروپ تھا جنہوں نے تکنیکی طور پر غیر قانونی کام کیا تھا۔ انہوں نے خلیفہ کی نافرمانی کی تھی جو صحیح نہ تھا، لیکن معاویہ نے اجتہاد کیا اور اللہ انہیں اس اجتہاد کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کی نیت صاف تھی، لیکن دوسرا گروپ سچ کے زیادہ قریب تھا۔ اس حدیث کے بارے میں اختلافات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پہلی مسجد کی تعمیر کے وقت پیش آئی۔ حقیقی طور پر دونوں روایات موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ پیش آئی۔ بہرحال دونوں روایات موجود ہیں۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ قریش سے 4000 لوگ جنگ خندق میں شامل ہو رہے تھے، اس لیے یہ بدر اور احد سے بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ قریش کی تاریخ میں سب سے بڑی فوج تھی۔ یہ قریش اور ان کے ملحقہ قبائل کی تعداد تھی۔ پھر 300 گھوڑے اور 150 اونٹ بھی ساتھ لائے تھے۔ ابن سعد پھر کہتے ہیں کہ بنو سلیم کے 700، بنو فزارہ کے 1000، بنو اشجع کے 400، بنو مرہ کے 400 لوگ تھے۔ اس طرح اور متعدد قبیلوں نے بھی اپنے لوگ بھیجے تھے۔ نکتہ یہ ہے کہ بہت سے قبائل شامل تھے، اسی لیے اسے احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کا مطلب ہے اتحاد، گروہ۔
اس جنگ کو احزاب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں صرف قریش نہیں تھے، اس میں متعدد قبائل کا اتحاد تھا جس نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی۔ ان قبائل میں قریش کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 4000۔ اسی لیے قریش کی وہاں سب سے زیادہ سنوائی تھی، لیکن کوئی مشترکہ لیڈر نہ تھا جو بعد میں جا کر تباہ کن ثابت ہوا، کیونکہ ان قبائل میں کوئی اتحاد نہ تھا۔ وہ آسانی سے الگ تھلگ ہو گئے۔ کوئی ایک لیڈر نہ تھا جس پر سب کا اتفاق ہوتا، بلکہ ایک اتحاد تھا، ایک معاہدہ تھا۔ اسی لیے وہ واپس مڑ گئے، جس کا سیرت میں آگے ذکر آئے گا۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ صلہ کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ مدینہ مسلمانوں کی پشت کی طرف تھا۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا اور عورتوں اور بچے کو مدینہ کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جس قلعے میں عورتوں اور بچوں کو بھیجا گیا وہ انصار کا سب سے بڑا قلعہ تھا، جسے الفارے کہا جاتا تھا۔ اس قلعے میں عورتوں اور بچوں کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ سے غداری کا خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ یاد رہے بنو قریظہ مدینہ کے اندر تھا۔ جنگ احزاب میں قریش اور اس کے اتحادی قبائل کے لیڈروں کی بات کی جائے تو ان کی دلچسپ تاریخ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قریش کا پرائمری لیڈر ابو سفیان تھا، جن کا نام صخر ابن حرب ابن امیہ تھا۔ ابو سفیان بدر کے بعد قریش کے سب سے بہترین نسب کے سینئر لیڈر تھے۔ ابو سفیان ان کی کنیت تھی۔ بنو امیہ بنو مناف کے کزن تھے اور بنی ہاشم بنو مناف سے آئے تھے۔ اس طرح بنو ہاشم اور بنو امیہ حریف تھے اور کزن قبیلے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں قریشی تھے اور حریف قبیلے تھے۔ ابو سفیان رسول اللہ سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی رسول اللہ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ ابو سفیان کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ رسول اللہ اور اسلام دشمنی میں نیچ حد تک نہیں گئے تھے۔ بہرحال وہ فتح مکہ سے پہلے دشمن ضرور تھے۔ ابو سفیان ابو جہل اور امیہ ابن خلف کی طرح دشمنی میں نیچ حد تک نہیں گئے تھے۔ جیسا کہ سیرت میں کئی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ عام طور پر جنہوں نے فحاشی کا سہارا لیا اور بے حسی کا مظاہرہ کیا، اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی۔ عام طور پر یہی معاملہ ہے اور ایکسیپشنز ہر طرف ہیں، جبکہ وہ جو کچھ حد تک قریش میں سے نوبل رہے اور اپنا وقار برقرار رکھا، ان میں بہت سے اور زیادہ تر کو ہدایت دی گئی اور انہوں نے بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سب سے بہترین مثال ابو سفیان کی ہے، جو رسول اللہ کے خلاف لڑے، جن کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی کہ ان کا قافلہ خطرے میں تھا اور انہوں نے پیغام دے کر مکہ بھیجا کہ تمہاری ساری دولت خطرے میں ہے، مدد کو پہنچو۔ ابو سفیان نے جنگ احد کی قیادت کی، وہ خندق کی بھی قیادت کریں گے، اور ہم ذکر کریں گے کہ آگے جا کر وہ حدیبیہ میں بھی میل لوگوں میں سے ہوں گے کہ جب وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ تو ابو سفیان دشمن تھے، لیکن وہ کبھی بھی گٹھیا پن تک نہیں گئے۔ انہوں نے اپنا وقار برقرار رکھا۔ آخرکار اللہ نے انہیں ہدایت دی اور فتح مکہ کے موقع پر
انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان وہ تھے جنہیں جنگ حنین کے موقع پر سب سے زیادہ مال غنیمت دیا جائے گا۔ حنین میں جب رسول اللہ کے پاس ملینز آف ڈالر کے برابر دولت ہاتھ آئی تھی، لیکن آپ واپس مدینہ ایک پیسہ بھی لے کر نہ آئے۔ مخصوص لوگوں نے بیڑ بکریاں کی وادیاں حاصل کیں، سینکڑوں اونٹ۔ شاید لسٹ میں سب سے اوپر نام ابو سفیان کا تھا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ابو سفیان نے ابتدا میں اسلام قبول کیا تو انہوں نے ایمان اور یقین کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ انہوں نے ایسے قبول کیا تھا جیسے کہ مکہ فتح کر لیا گیا تھا اور ان کے پاس اس سے بہتر اور کوئی آپشن نہ تھا۔ لیکن جب حنین کے موقع پر اتنی بڑی دولت ابو سفیان کو دی گئی تو ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ طاقت اور حکمرانی میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ حقیقی طور پر اس پر یقین رکھتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ مال و دولت انسان کو جیت لیتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ نے ابو سفیان کو یہ ساری مال و دولت دی تو ابو سفیان نے کہا، واللہ یا محمد، آپ جیسا سخی بندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ سے لڑا، آپ باوقار دشمن رہے، اور اب جب میں آپ کے ساتھ امن سے ہوں، آپ سب سے باوقار دوست بن رہے ہیں۔ مطلب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جب میں آپ سے لڑا تو آپ کے اخلاق بلند رہے، اور اب جب میں آپ کا پیروکار ہوں تو آپ سخاوت سے پیش آ رہے ہیں؟ میں نے آپ جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اسلام ابو سفیان کے دل میں بس گیا۔ یقینی طور پر ابو سفیان ہمیشہ سرداری چاہتے تھے جو ان کے خون میں تھی، تو ان کے بیٹے اس خون کے ساتھ پیدا ہوئے۔ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ آخرکار اسلام کے پہلے بادشاہ بنے اور امیہ خاندان کے بانی بنے۔ یہ ابو سفیان ابن صخر ابن حرب ابن امیہ تھے۔ امیہ خاندان کی حکمرانی عباسی خاندان کی حکمرانی تک قائم رہی۔ اس اتحاد احزاب کا دلچسپ کردار ایک اور لیڈر اوہینہ ابن حصن تھا۔ یہ ان میں سے تھا جسے اجلاف کہا جاتا تھا۔ اجلاف کا مطلب ہے ظالم بدو۔ وہ بدو تھا، شہر کا شخص نہ تھا۔ وہ اپنے غیر اخلاقی آداب کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ روایات میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اوہینہ ملنے آیا۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ آیا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ پہلے وہ دروازے پر دستک دیے بغیر اندر داخل ہوا۔ وہ بس اندر گھس آیا۔ رسول اللہ نے کہا، اے اوہینہ، تمہارے آداب کہاں ہیں؟ یعنی کسی کے ہاں آنے سے پہلے پوچھنا تو چاہیے۔ اوہینہ نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی مزدی سے اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مانگی۔ مزد اور ازار عربوں کے دو مین قبیلے ہیں۔ اوہینہ ازار سے تھا۔ اوہینہ بالکل ہی بدو تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی مزدی سے اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مانگی۔ دیکھیے کہ اوہینہ کے آداب اور تکبر کیسا ہے۔ اندر آنے کے بعد اوہینہ نے کہا، یہ حمیرہ کون ہے؟ اس نے عائشہ کو حمیرہ کہا، جس کا مطلب ہے نوجوان سرخ مائل۔ رسول اللہ نے کہا، یہ عائشہ ہے۔ اس کے غیر اخلاقی آداب دیکھیے۔ اس نے کہا، کیا خیال ہے اگر میں تمہیں اس سے خوبصورت دوں تو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
کہ اس کو چھوڑو، میں تمہیں اپنی بیویوں میں سے ایک دیتا ہوں۔ یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنی بیویاں بدلتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب اوہینہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہ شخص کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہ وہ احمق ہے جس کی اس کی قوم پیروی کرتی ہے۔ اس وقت اوہینہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کا رویہ اوہینہ سے نرم تھا، لیکن جب وہ چلا گیا تو رویہ سخت ہو گیا۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، جب وہ چلا گیا تو آپ کا رویہ سخت کیوں ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کب سے تم نے مجھے فاحش کے ساتھ فاحش جانا ہے؟ انسانیت میں بدترین لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ لوگ صرف اس لیے خوشگوار ہوں کہ ان کے شر سے بچ سکیں۔ یعنی کچھ لوگ اتنے شیطانی صفت ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے ساتھ مسکرانا اور اچھا بننا پڑتا ہے تاکہ ان کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ انسانیت کے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اوہینہ تھا جو قبائلی سردار تھا۔ ایک کہانی اوہینہ ابن حصن کی ہے جو جنگ احزاب کے متعلق تو نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے کہ اوہینہ کیسے قبائلی سردار بنا، جبکہ وہ انتہائی بدتہذیب اور وحشی تھا۔ حالانکہ بدو تمام غیر تہذیب یافتہ تھے، لیکن پھر بھی لوگوں میں وقار ہوتا ہے۔ لیکن اوہینہ مکمل طور پر وحشی اور بد تہذیب تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ کہانی ایسے ہے۔ اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے کہ اوہینہ کے والد حسن کے 10 بیٹے تھے۔ حسن اپنی زندگی کے آخر میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جو بہت دردناک تھی۔ اس سے یہ درد اور اذیت برداشت نہ ہوئی۔ حسن نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، ان کو باری باری بلایا اور کہا اگر میں تمہیں کچھ کرنے کو کہوں تو کیا تم لوگ میرے بستر مرگ پر میرے لیے کرو گے؟ ہر ایک بیٹے نے وعدہ کیا کہ بالکل ہم کریں گے۔ پھر حسن نے کہا یہ چاقو لو اور مجھے مار دو تاکہ میں اس درد سے نجات حاصل کر سکوں، مطلب مجھے مار دو۔ وہ تمام بدو تھے اور دور جاہلیت کی باتیں تھیں۔ جب حسن نے یہ کہا تو ہر ایک بیٹے نے کہا کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا ہو، خصوصی طور پر اس قبائلی دور میں جہاں نسب ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ ہر ایک بیٹے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اوہینہ ابن حصن آیا اور اس نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کروں؟ حسن نے کہا ہاں۔ اوہینہ نے کہا اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ حسن نے کہا جو میری سن رہا ہے، میرے بعد قبیلے کے سردار میرا یہ بیٹا ہوگا، کیونکہ حسن بہت تکلیف اور کرب میں تھا تو وہ اس سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا جو میرا یہ کام کرے گا وہ میرے بعد سردار ہوگا۔ تو اوہینہ نے اس انداز میں اپنے باپ سے چھٹکارا حاصل کیا، پھر وہ اپنے قبیلے کا سردار بن گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کی ذہنیت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اوہینہ ابن حصن تھا جو بنو فزار کا لیڈر تھا، جو جنگ خندق میں اتحادی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا۔ اوہینہ ابن حصن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا یہ وہ احمق ہے جس کی اس کی قوم پیروی کرتی ہے۔ سیرت کے آخر میں دوسرے سارے بدوؤں کی طرح اوہینہ کو بھی اسلام قبول کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی جھوٹے نبیوں میں سے ایک طلحہ الاسدی، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے
کیونکہ وہ بھی ایک قبیلے کا سردار تھا جو جنگ خندق میں اتحادی قبائل میں سے ایک تھا۔ جیسے ہی طلحہ نے اپنے آپ کو نبی قرار دیا، اوہینہ نے طلحہ کو جوائن کر لیا۔ وہ دوسرے دین کا ممبر بن گیا۔ جب خالد بن ولید آئے اور ردہ کی جنگوں میں فسادیوں کو تباہ کیا تو اوہینہ کو پکڑ لیا گیا اور واپس مدینہ میں لایا گیا۔ اس کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ وہ قبائلی سردار تھا۔ اوہینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ لوگ اسے لعن طعن کر رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے کہ تم لیڈر تھے، مسلمان تھے، تم نے کیسے جھوٹے نبی طلحہ کو مان لیا؟ تو اوہینہ نے کہا، میں نے پہلے ہی اسلام قبول کیا ہی نہ تھا، تو تم کیوں مجھ پر غصہ ہو رہے ہو؟ تو اس وقت کے خلیفہ ابو بکر پریشان تھے کہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو اس کا قبیلہ فساد نہ کھڑا کر دے۔ تو ابو بکر نے بنیادی طور پر وعدہ کیا کہ وہ کچھ نہ کریں گے۔ تو اوہینہ نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ اس کا معاملہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا جس کے بارے میں ہم اچھا یا برا نہ کہیں گے۔ اللہ عالم وہ کس حالت میں مرا۔ یہ اتحادی قبائل میں سے ایک قبیلے کا لیڈر تھا۔ ان اتحادی قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو اسد تھا جس کا سردار طلحہ الاسدی تھا۔ بنو اسد کے 700 لوگ جنگ خندق میں حصہ لے رہے تھے، جو بڑی تعداد تھی۔ طلحہ کی بہت دلچسپ تاریخ ہے۔ ان کی کہانی میں ہم سب کے لیے کافی امید ہے۔ ابھی ہم ان کی کہانی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ طلحہ الاسدی ابھی مسلمان نہیں ہیں اور وہ مدینہ کے باہر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے موجود ہیں۔ ہم دیکھیں گے عذاب تمام قبیلے جو مدینہ پر چڑھائی کے لیے آئے تھے وہ واپس چلے جائیں گے، اور اسی طرح طلحہ بھی اپنے قبیلے میں واپس چلا جائے گا۔ آخرکار 9 ہجری میں جب عرب کے تمام لوگوں کو اسلام قبول کرنا پڑا تو طلحہ نے اپنے قبیلے کا وفد بھیجا اور ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، طلحہ ان 10 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی قرار دیا۔ مسلمہ ان میں سب سے مشہور تھا۔ سجاہ بھی ایک خاتون تھی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح طلحہ الاسدی بھی تیسرے مشہور شخص تھے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس قرآن ہے۔ وہ کچھ عجیب چیزیں پڑھتا تھا جسے وہ قرآن کہتا تھا۔ اس کا اپنا قرآن تھا۔ ابو بکر کی خلافت میں خالد بن ولید کو ان کے خلاف بھیجا گیا۔ خالد بن ولید نے ان کے قبیلے کو بھرپور شکست دی۔ بنو اسد کے قبیلے نے معافی مانگی اور اسلام میں واپس آ گئے۔ طلحہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جسے اس نے صرف اس لیے تیار کیا تھا کہ اگر بھاگنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس تیز ترین گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگا جا سکے۔ شکست کے بعد طلحہ بھاگ گیا اور شام چلا گیا۔ حیران کن طور پر شام میں انہوں نے اصل میں اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ واپس مدینہ آئے اور معافی مانگی۔ ابو بکر نے انہیں معاف کر دیا۔ طلحہ کو ہمیشہ اس کا احساس جرم رہا کہ انہوں نے جو کیا تھا، اور وہ اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی تلافی کے لیے ان کی شہادت قبول کر لی جائے۔ اور جنگ قادسیہ میں وہ خالد بن ولید کے ساتھ لڑے اور اسی جنگ میں وہ شہید ہوئے۔ حقیقی طور پر جنگ قادسیہ میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ جو فارس
یعنی ایران کے ساتھ تھی۔ اس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ یہ بہت دلکش کہانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم سب کے لیے بہت امید اور سبق ہے کہ سبحان اللہ، کہ کوئی جس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اپنے آپ کو نبی قرار دے دیا اور دعویٰ کیا تھا کہ اللہ نے انہیں قرآن دیا ہے، لیکن پھر انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی اور انشاءاللہ اللہ نے اس کو قبول کیا۔ ویسے ہم طلحہ کو صحابی نہیں کہتے، کیونکہ انہوں نے مسلمان کے طور پر رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس سے ہمارے لیے بھی یہ امید ہے کہ اللہ سے سچی توبہ تمام گناہ معاف کر دیتی ہے۔ یہ کچھ احزاب میں اتحادی قبائل کے اہم لیڈر تھے، دوسرے قبائل کے بھی لیڈر تھے، لیکن وہ ہماری سیرت سیریز کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں۔ اب احزاب کے پہنچنے سے پہلے قریش کے بعد جو بڑا قبیلہ تھا وہ غطفان تھا۔ ان کو یہود نے جنگ میں حصہ لینے کے بدلے بڑی دولت کی آفر کی تھی۔ انہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ خیبر کی 1 سال کی پیداوار کا آدھا انہیں دیا جائے گا۔ کسی وجہ سے شاید وہ جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے مدینہ ایک پیغام بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں خیبر کی پیداوار کا آدھا حصہ دینے کا کہا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ تم لوگوں سے جنگ کر سکیں۔ اگر آپ لوگ ہمیں مدینہ کی پیداوار کا 3 حصہ دینے کا وعدہ کرو تو ہم تم سے نہیں لڑیں گے۔ غطفان بدو قبیلہ تھا اور وہ پیسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کی تعداد 2 سے 3 ہزار تھی۔ جو بھی تھی، یہ کنفرم ہے کہ قریش کے بعد غطفان کفار کا سب سے بڑا قبیلہ تھا جو جنگ خندق میں حصہ لے رہا تھا۔ اس پیغام کے بعد رسول اللہ نے ہمیشہ کی طرح شورا بلائی تو رسول اللہ نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو بلایا۔ یاد رہے سعد ابن معاذ مہاجرین میں اوس قبیلے کے لیڈر تھے، جبکہ سعد ابن عبادہ مہاجرین میں خزرج قبیلے کے نوجوان سردار تھے۔ رسول اللہ نے ان دونوں نوجوان لیڈروں سے غطفان کے پیغام پر رائے مانگی۔ سیرت کی کچھ کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول غطفان کی آفر قبول کرنے اور انہیں مدینہ کی پیداوار کا 3 حصہ دینے پر راضی تھے، وہ اس کے خلاف نہ تھے، حالانکہ یہ تقریباً بلیک میلنگ تھی، لیکن اس میں حرام کچھ نہ تھا۔ رسول اللہ نے اس پر انصار کے 2 نوجوان لیڈروں سے رائے مانگی تو دونوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کا آپ کو حکم ہے یا آپ کا اجتہاد ہے؟ اگر یہ وحی ہے تو ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اگر یہ وحی نہیں ہے تو ہم نے دور جہلیت میں بھی اپنی تذلیل نہیں ہونے دی، تو ہم اپنے آپ کو اسلام میں ذلیل کیوں کریں؟ ہم نے دور جہلیت میں بھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اب ہم اس میں ایک حکمت دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے انصار کو کیوں چنا۔ عرب کے تمام لوگوں میں سے اللہ نے اوس اور خزرج کو کیوں چنا؟ انہیں کسی اور قبیلے نے فتح نہیں کیا تھا، وہ مکمل طور پر آزاد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رد عمل سن کر خوش ہوئے اور پیغام لے کر آنے والے کو واپس بھجوا دیا کہ بنیادی طور پر ہمیں تمہاری سودے بازی کی ضرورت نہیں۔ خندق کو کھودنے میں کتنے دن لگے؟ ایک دفعہ پھر اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ابن سعد 6 دن کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ دوسرے 15 دنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1 مہینہ، لیکن پھر کچھ سیرت کے علماء کے نزدیک یہ غلطی ہے۔
1 महीना मुआसरा था, खंदक खोदने में 1 महीना नहीं लगा। जैसा कि हमने जिक्र किया, मुस्तनिद किताबों में 6 दिनों का जिक्र है, लेकिन ऐसे ही लगता है कि ये अरसा 2 हफ्तों से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कुफ्फार की फौज आ रही थी और वो इतना वक्त नहीं दे रहे थे। तो खंदक खोदने में 6 से 14 दिन लगे। जैसा कि हमने कहा, लोगों को खंदक खोदने के लिए मुख्तलिफ हिस्से दिए गए थे। एक मसला जो सीरत की तमाम जंगों के साथ और खुसूसी तौर पर जंगे खंदक के साथ है कि जंगे अहज़ाब का वाक़या तकरीबन 45 दिन का था, जिसमें 30 दिन मुआसरे के जबकि 15 दिन खंदक खोदने के। और यकीनी तौर पर जब सहाबा 45 दिनों को बयान करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। वो आम तौर पर चंद चीज़ों को बयान करेंगे और सबको इकट्ठा कर लेंगे। यही मसला है। हमारे पास मुतअद्दिद रवायात हैं जिनको हम इकट्ठे बयान कर रहे हैं। अब इब्ने साद के मुताबिक रसूल अल्लाह 8 ज़िलक़ादा 5 हिजरी को घर से निकले। इब्ने साद के मुताबिक ज़िलक़ादा, जबकि कुछ सीरत के उलमा के मुताबिक शवाल में, या तो शवाल या ज़िलक़ादा 5 हिजरी को रसूल अल्लाह घर से निकले। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खेमे में डेरा लगाया जो खंदक के करीब था। उस वक्त आपने मुसलमानों को खंदक की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया। खंदक की हिफाजत के लिए इब्तिदा से आखिर तक मुसलमान सहाबा को तैनात किया गया था। तमाम मुसलमान घरों से आ गए थे, वो घरों में सो नहीं रहे थे, इसीलिए औरतों को महफूज किले अल्फारे भिजवा दिया गया था। इब्ने इसहाक जिक्र करते हैं कि सहाबा के ग्रुप्स का काम यह होता था कि शिफ्टों में खंदक के गिर्द पूरी रात गश्त करें और सिर्फ ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर का नारा लगाते रहें, ताकि कुफ्फार अगर खंदक के करीब आए तो उन्हें लगे कि खंदक की दूसरी तरफ बड़ी फौज है। और उम्मे सलमा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह के साथ कई जंगों का मुशाहिदा किया जिनमें लड़ाई और डर होता था। उन्होंने इन्हें गिना: अल-मुरैसिया, खैबर, हुदैबिया, फतेह मक्का, हुनैन। लेकिन इनमें से कोई भी इतनी थका देने वाली और हमारे लिए डरा देने वाली नहीं थी जितनी खंदक थी, क्योंकि मुसलमान गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में मुब्तला थे और हम बनु कुरैज़ा से अपने बच्चों के बारे में परेशान थे और मदीना की पूरी रात गश्त होती रहती थी और हम मुसलमानों की तकबीर रात से फजर तक सुनती रहती। गश्त की 24 घंटे शिफ्टें होती थीं। सहाबा के ग्रुप्स पूरी खंदक के गिर्द जाते और वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते रहते, ताकि अगर कोई भी वहां हो तो उसे पता लगे कि ये खाली जगह नहीं है, क्योंकि उस वक्त इतनी बड़ी खंदक में लाइटें नहीं लगाई जा सकती थीं। तो लोग गश्त करते रहते थे। उनका काम पूरी रात खंदक के गिर्द गश्त करना होता था। हत्ता कि रसूल अल्लाह ने भी एक हिस्से की गश्त का काम किया। वो जाते और वादी के मखसूस हिस्से में खड़े होते। और आयशा से रवायत है कि एक दफा मैं भी खेमे में थी, वो रसूल अल्लाह के साथ रहना चाहती थी, तो उन्होंने अपना घर छोड़ा। वो औरतों के साथ न थीं, वो रसूल अल्लाह के साथ थीं। आयशा बताती हैं कि एक रात हमने हथियारों के जंकारने की आवाज सुनी कि एक शख्स आधी रात को चल रहा था। रसूल अल्लाह बाहर थे
آپ نے کہا کون ہے؟ تو آدمی نے کہا سعد ابن ابی وقاص، میں آپ کو اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، مطلب آپ کی شفٹ کا کام میں کر لوں گا۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم یہاں رہو اور میں آرام کر لیتا ہوں۔ عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں آئے اور سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آوازیں سنی۔ مطلب رسول اللہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ آتے ہی سو گئے۔ اور عائشہ کہتی ہیں کہ میں سعد کا وہ احسان کبھی نہ بھولوں گی کہ انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی نیند کو چھوڑا تاکہ رسول اللہ سو سکیں، حتیٰ کہ رسول اللہ خود خیمے کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور ہمیں سیرت کی کتابوں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ سردیوں کا موسم تھا۔ صحابہ اتنی ٹھنڈ محسوس کرتے کہ انہیں خیمے میں جانا پڑتا تاکہ وہ اپنے آپ کو گرم رکھ سکیں۔ پھر وہ خیمے سے باہر آتے تو تھکاوٹ، بھوک اور اس کے اوپر سردی، اور یہ وہ وقت تھا جب آخری دھچکا آیا جس نے واقعہ ہی سارے منظر نامے کو بدل کر رکھ دیا اور اتنی دہشت پھیلا دی جو صحابہ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اور وہ بنو قریظہ کی غداری تھی جو اب عوام میں ظاہر ہو گئی تھی۔ پہلے صرف خدشات تھے اور افواہیں تھیں، لیکن پھر بنو نذیر نے خفیہ پیغام اوہئی ابن اخطب کے ذریعے بنو قریظہ کو بھجوایا۔ اوہئی ابن اخطب بنو نذیر کے یہود میں سب سے برا شخص تھا۔ اس سے باپ اور بیٹی میں فرق پتہ چلتا ہے۔ باپ سب سے بدترین جبکہ بیٹی صفیہ سب سے بہترین جو رسول اللہ کی بیوی بنے گی۔ اوہئی ابن اخطب نے بدر میں باتیں کی، احد میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا، پھر بے دخلی ہوئی۔ پھر یہی تھا جو مکہ قریش کے پاس گیا۔ اب وہ چپکے سے واپس مدینہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مدینہ کو جانتا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خندق ایسی نہیں تھی کہ وہاں سے کوئی بھی نہ گزر سکتا تھا۔ خندق صرف بڑے گروہوں کو مدینہ میں داخل ہونے سے روک سکتی تھی۔ ایک شخص کو چپکے سے وہاں سے آنے سے نہیں روکا جا سکتا تھا، خصوصی طور پر اوہئی جو مدینہ میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا۔ وہ تمام اندر باہر کی چیزوں سے واقف تھا۔ اوہئی ابن اخطب بنو نذیر کا لیڈر تھا۔ وہ بنو نذیر میں سب سے باعزت شخص تھا۔ چنانچہ بنو نذیر کا سردار اوہئی ابن اخطب بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب ابن اسد کرزی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب ابن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز مختار تھا اور جس نے رسول اللہ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے مواقع پر آپ کی مدد کرے گا۔ اوہئی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر اوہئی اس سے ایسی ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخر کار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ اوہئی نے کہا اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بیر بے کراں لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع السیال میں اتار دیا ہے اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس زم نکمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا خدا کی قسم، تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے،
مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ اوہی تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں نے محمد میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ ابتدا میں کعب نے کہا میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ 3 دفعہ اس نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، لیکن اوہی اپنے لوگوں کو جانتا تھا۔ اوہی ان کو لالچ دیتا رہا کہ تمہاری حفاظت کی جائے گی، ہم تمہیں بتائیں گے کہ کب حملہ کریں گے، تم لوگ قلعے میں محفوظ رہو گے، جب اتحادی قبائل جائیں گے تو تم یہ حاصل کرو گے وہ حاصل کرو گے۔ مگر اوہی فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ اوہی کے اس پیمان وفا کے بعد کعب ابن اسد نے رسول اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ یہ یقینی طور پر بڑا دھچکا تھا۔ اس وقت زبیر ابن عوام رسول اللہ کے پاس آئے اور انہیں اس غداری کے بارے میں بتایا تھا۔ رسول اللہ نے کہا مجھے بنو قریظہ کی طرف سے غداری کا خدشہ ہے، تو کون رضاکارانہ طور پر جا کر اس کی خبر لا سکتا ہے؟ تو زبیر ابن عوام کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بہادری کا مظاہرہ تھا کہ وہ اکیلے دشمن کے علاقے میں جا کر ایسی خبر لائیں۔ یہ وقت تھا جب رسول اللہ نے بہت مشہور جملہ کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ابن عوام ہیں۔ تو زبیر ابن عوام گئے۔ سیرت کی کتابوں میں تفصیل نہیں ہے کہ انہوں نے کیا دیکھا، لیکن وہ ان کی جاسوسی کرتے رہے۔ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے جنگ کی تیاریاں بنو قریظہ کی طرف سے دیکھی ہوں گی۔ پھر وہ واپس آئے اور کہا انہوں نے معاہدے کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ وہ تھا جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا۔ رسول اللہ صرف مشاہدے پر کوئی اقدام نہیں لے سکتے تھے۔ بہرحال یہود کی عہد شکنی کی خبر رسول اللہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ ابن رواحہ اور خوات ابن جبیر کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنو قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں، اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہے تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ یہ چاروں صحابہ دور جاہلیت میں بنو قریظہ کے قریب تھے، جبکہ زبیر مہاجر تھے جن کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ ویسے نہ تھے جیسے انصار کے ساتھ تھے۔ زبیر نے بہت بہادری سے اپنا کام کر دیا تھا۔ اب اگلا اقدام کرنے سے پہلے 100% خبر کا جاننا ضروری تھا، تو آپ نے 4 صحابہ پر مشتمل وفد بنو قریظہ کی طرف بھیجا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ کی اہانت کی۔ کہنے لگے
اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیمان۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، ازل اور کارا۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح ازل اور کارا نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ باوجود یہ کہ ان صحابہ کرام نے بات خفیہ طریقے سے بتائی تھی، لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا۔ در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔ آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا۔ پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھے۔ اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا۔ بہت سی روایات کے مطابق صحابہ کہتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کی بدترین رات تھی، کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ 10,000 لوگ مدینہ کے باہر ہیں اور اب اچانک سے تقریباً 2,000 لوگ اندر سے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف ہمیں متاثر کر رہی تھی بلکہ ہماری عورتیں اور بچے غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ اس حال کی کیفیت اللہ نے سورۃ احزاب کی اس آیت میں بیان کی ہے، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، تو حتیٰ کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں کا بھی 100% توکل ہل گیا۔ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھیے کہ ہفتے گزر گئے اور کھانا ختم ہو رہا تھا۔ 10,000 لوگ باہر اور 2,000 لوگ اندر سے تم پر چڑھائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ مدد کہاں سے آئے گی؟ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے۔ تو صحابہ اس صورتحال میں برے خیال سوچنے لگے، اور یقینی طور پر یہ وہ وقت تھا جب لہریں بدلنا شروع ہوئیں۔ سیرت کے اگلے پارٹ میں ہم جنگ احزاب کا ذکر جاری رکھیں گے۔